اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے بعد خاموش رہنا، مثلاً امام صاحب یا کوئی منفرد جس نے سورۃ الفاتحہ تو پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا، اس کے بعد ان کو فوراً سورت ملانا تھا لیکن وہ خاموش کھڑے رہے، انہوں نے فوراً سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں ملائی۔ اب خاموشی کی تاخیر اتنی ہو گئی کہ 3 آیتیں چھوٹی یا اس کے بمقدار ایک بڑی آیت، اتنی تاخیر تک وہ خاموش رہے تو یاد رہے، پھر ان کو یاد آ گیا کہ مجھے سورت ملانا ہے، میں نے سورت ملایا نہیں، اب انہوں نے سورت ملانا شروع کر دیے، پھر یاد رہے کہ ایسے شخص پر سجدہ سہو واجب ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت کے درمیان اگر کوئی آدمی یا امام صاحب یا منفرد اتنی دیر خاموش رہے کہ 3 آیت چھوٹی یا ایک بڑی آیت، 3 آیتوں کی بمقدار، یعنی اتنی تاخیر اگر وہ خاموش رہے گا تو ایسے شخص پر سجدہ سہو واجب ہے، ایسے شخص پر سجدہ سہو واجب ہے۔